السلام علیکم۔ ایک بار پھر کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ مزے کر رہے ہوں گے سب لوگ اور اپنی زندگانی جی رہے ہوں گے۔ آج کا چھوٹا سا میسج لوگوں کے حسد کا ہے۔ لوگ جب جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تو ان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور جن پر یہ لوگ جلتے ہیں، جن پر یہ حسد کرتے ہیں، ان کو کیا نقصانات ہوتے ہیں اور ان کو کیا فائدے ملتے ہیں۔ پہلے لوگ حسد کرتے کیوں ہیں؟ اس دنیا میں جو انسان ہے وہ حسد، جلن اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اپنا آپ چھوٹا نظر آتا ہے دوسروں کے نسبت۔ ہوتے ہیں نا ایسے کچھ لوگ، اگر ان کے چھوٹے ہیں ان پر وہ کچھ بھی بولے تو مسئلہ نہیں ہوتا، جیسے ان کی اسٹرینتھ سے، ان کے پاور سے جو چھوٹے ہوں ان پر ان کو کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، وہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن ایسے بندے، جب بھی کوئی ایسا بندہ دیکھ لے جو اس سے رتبے میں تھوڑے سے اوپر ہوں، کسی بھی رتبے لحاظ سے، تعلیم کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو یہ جو دوسرا شخص ہے، حسد کرنے والا جو شخص ہے، اس کے دل کے اندر ایک تکلیف پیدا ہو جاتی ہے کہ یار یہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا وہ بول نہیں سکتا آپ کو کہ یار دیکھو میں تمہیں دیکھتا ہوں نا تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنے خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہ جلتا تو ہے، سامنے بول تو نہیں سکتا، وہ پھر چھوٹے چھوٹے موقع دیکھتے ہیں۔ موقع دیکھتے ہیں کہ جب ایسا موقع ہو، جب دوسرے لوگ بھی اس کی طرح کچھ اور لوگ مل جائیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس پر جو ہے اپنا اس کو موقع مل جاتا ہے کہ جیسے شارٹ کٹ میں انڈائریکٹ ویز جو ہے وہ کچھ الفاظ ایسے نکال دیتے ہیں جس سے سننے والا جو ہے شاید اس پر وہ بات اچھی نہ لگے، تو جو سننے والا شخص ہے وہ سن لیتا ہے۔ اب پھر اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے، مطلب پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ یہ جو کیوں کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ زیادہ دیا ہوا ہے، آپ کو زیادہ نعمتیں دی ہوئی ہے بنسبت ان کے، تو وہ لوگ آپ سے جلتے ہیں، اور اس جلن کے دوران آپ کو جو ذہنی پریشانی مل جائے اس سے آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ تکلیف دیتے ہیں، خاص کر جب جلنے والے زیادہ ہوں اور آپ اکیلے ہوں۔ ہر قابل شخص، ہر ڈیڈیکیٹڈ شخص جو زندگی میں دل سے کام کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں، جب یہ اخلاص شو کرتے ہیں، جب یہ وفادار شخص ہوتا ہے، جب یہ قانون کو، اللہ کا قانون کو، کوئی بھی قانون وہ فالو کرتا ہے، ایسے شخص کو لائف میں باقی ایسے لوگ ملیں گے جس کو وہ تنگ کریں گے، ٹارچر کریں گے۔ تو آپ نے ایسے لوگوں کے درمیان سیکھنا ہے، ان کو جلنے دیں، آپ تھوڑا انتظار کریں، بس غصہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کو جو پریشانی ملے گی وہ آ جائے گی، یہ نہیں ہے کہ آپ ہنستے رہیں گے، نہیں۔ انسان کا جو جسم ہے اس میں فیلنگز ہوتی ہے، بس ان فیلنگز کو اپنی یہ تسلی دینا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ گھڑی دیکھے اس کی جو سیکنڈ کسی ٹک 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 سے گزر جائے گا، یہ ٹائم گزر جائے گا۔ یہ جو لوگ ہیں، جو بھی بندہ ہے آپ کے آس پاس، یہ ان کا یہ ٹائم گزر جائے گا، مطلب ان کا یہ جو ایک حالت تھی وہ جل گئے آپ سے، انہوں نے کچھ بولا، کچھ ٹائم کے بعد وہ گزر جائے گا، وہ لمحہ گزر جائے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی راستے کھول دیں گے۔ سیڑھی کا جو اوپر والا دوسرا اسٹیپ وہ آپ کے لیے اوپن ہو جائے گا اس مخالفت کی وجہ سے۔ اگر آپ یہاں صبر سے کام لو گے تو آپ کو ایک اور سیڑھی مل جائے گی، آپ اوپر جاتے جاؤ گے، ترقی کے راہوں پہ آپ چلتے جاؤ گے، آپ کے علم میں، آپ کی عقل میں اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ اور دکھانا شروع کرے گا، آپ کو اور بھی اچھی اچھی منزلوں پہ لے کے جائے گا۔ لیکن جلنے والے، جن کے دل میں جلن ہے، جن کے دل میں کسی بھی طرح کا خلش ہے،
وہ اپنے جس اسٹیج پہ پہلے تھے اس سے اور بھی نیچے گر جائیں گے، وہ اور بھی نیچے، وہ آپ سے شاید گریڈ میں بڑے ہوں، وہ آپ سے شاید پیسے میں زیادہ ہوں، وہ آپ سے شاید دولت میں زیادہ ہوں، لیکن ان کی جو اصل لیول ہے وہ اپنے لیول سے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیول سے نیچے گراتا رہتا ہے، گراتا رہتا، پھر اس کے بعد جتنی بھی گاڑیاں بنگلہ گاڑی ہوں وہ لیول سے گر جاتے ہیں. اور جتنا بھی امیر شخص ہو وہ آپ سے لیول میں گرا ہوا انسان ہوگا. تو آپ جس بھی حالت میں غریب ہے، جتنے بھی غریب ہے، امیر ہے، جس حالت میں بھی ہے، بس آپ چلتے جائیے. ایسے لوگوں کے بیچ گرو کرنا شروع کرے گا. یقین مانے یہ جو سٹیج ہوتا ہے، یہ جو تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ کو آگے لے جانے کا ایک اور راستہ ہے. اس دنیا میں جتنے بھی انسان آتے ہیں ان کے لیے سارا کا سارا جو لائف ہے وہ اس کو گزرنا پڑتا ہے مختلف قسم کے ٹف سچویشن سے، اور جتنا بندہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے اتنے اس کو زیادہ ٹف سچویشن ملتے ہیں. ٹھیک ہے، سو لہٰذا آپ لوگ اس میسج کو غور سے سن لیں اور اس پر اچھی طرح سے عمل کریں. میں، آپ لوگ جو بھی ہے، ہم سب اس پہ عمل کریں گے، اور سازشی لوگوں کے درمیان، حاسدین کے درمیان کیسے جینا ہے اس کے درمیان اگر ہم لوگوں نے ایک بار جینا سیکھ لیا تو آگے ہمارے لیے راستے آسان ہو جائیں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. بیٹھے بیٹھے یہ ایک پیارا سا میسج میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کر دیا. اسی طرح سے غیر کتابی باتیں انشاءاللہ مجھے ملیں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اللہ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.